الحمدللہ میں نے یہ واقعہ ان بزرگوں سے سنا ہے جو اس وقت اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں موجود تھے، اور میں چاہوں گا کہ یہ واقعہ آپ نے ماشاءاللہ اس کو ریکارڈ کرنے کا ارادہ کیا تو یہ سیف ہو جائے، اور جو کچھ غلط فہمیاں اس کے اندر بعد میں بیانات کے اندر آئی ہوئی ہیں اس کی بھی اصلاح ہو سکے۔ اصل میں سر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے انگریز گورنمنٹ کے بھی قریب تھے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال کے بھی بڑے قریبی رفقا تھے، وہ میرے دادا حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی تھے، فرسٹ کزن تھے، باغوان پورے والے۔ تو سر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ظاہر علامہ اقبال اور سب کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یقیناً بہت بڑے آدمی تھے، اور بڑا انہوں نے ان کا کردار ہے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کرنے میں اور پھر تحریک پاکستان کو اجاگر کرنے میں۔ تو علامہ صاحب نے اپنے عشق اور ذوق میں ایک دفعہ جو شکوہ لکھا اللہ تعالیٰ سے، تو جس بھی کیفیت میں لکھا، کچھ الفاظ غیر محتاط شاید آ گئے، تو جس میں علماء کرام نے کچھ فتوے لگائے کہ علامہ اقبال تو کافر ہو گیا، اس نے یہ کفری الفاظ لکھے ہیں۔ ان وجوہات سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ انڈر پریشر تھے اور ایک پریشانی میں تھے کہ یہ کیا، اس کو میں کیسے سنبھالوں۔ اور پھر انہوں نے میاں محمد شفیع صاحب سے ذکر کیا کہ چونکہ حضرت میاں شیر محمد صاحب آپ کے عزیز ہیں تو میرا دل ہے کہ ان کی خدمت میں جایا جائے۔ تو سر شفیع انہیں ساتھ لے کے ایک دن اچانک شرق پوشی آ گئے، اور جب شرق پوشی پہنچے ہیں تو میرے نانا جی، پڑنانا جی، میری والدہ ماجدہ کے نانا میاں صاحب کٹار بند والے، وہ اس وقت آپ کی محفل میں موجود تھے، اور وہ اعلیٰ حضرت کے مریدین میں سے بھی تھے۔ میں نے براہ راست یہ اپنے پڑنانا جی سے بات سنی ہوئی ہے، اور کچھ حصہ میں نے اس کا سنا ہے ملک حسن علی صاحب سے جو ہمارے شرق پوشی کے رہنے والے تھے، اور ان کے ایک صاحبزادے ملک ذوالفقار صاحب پنجاب یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر رہے ہیں، اور ایک ان کے بیٹے ڈاکٹر محمود ملک میو اسپتال کے انچارج رہے ہیں۔ تو وہ بھی چونکہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم ان کی محفلوں میں آتے جاتے تھے، تو شرق شریف کے رہنے والے تھے۔ وہ بھی میرے دادا حضور میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ تو یہ کچھ اس بات کا حصہ میں نے ان سے سنا ہے، وہ دونوں بزرگ اس محفل میں موجود تھے۔ تو میرے نانا جی نے یہ بتاتے ہیں کہ اچانک میاں شفیع صاحب آئے، تو پہلے تو پروگرام نہیں تھا، تو حضور میاں صاحب کو ملے اور مل کے کہنے لگے کہ حضور ایسے علامہ اقبال آئے ہیں تو ملنا چاہتے ہیں۔ یقیناً سر شفیع حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت کو سمجھتے تھے کہ آپ خلاف سنت چیز دیکھ کے آپ غصے میں آ جاتے ہیں، اور آپ کی کچھ کیفیت ایسے تھی جس کو میں اگر یوں ازیوم کروں کہ جیسے آج اگر کوئی اچانک ہمارے پاس کوئی ننگا بندہ بغیر کپڑوں کے اندر آ جائے تو ہم یکدم غصے میں آ جائیں گے نا، کوئی تو کس طریقے سے محفل میں آ گیا، کوئی جانگیں پہن کے خالی آ جائے تو ہمیں غصہ آ جائے گا۔ حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ خلاف سنت چیز دیکھ کے ایسے غصے میں آ جاتے تھے کہ وہ محمد مصطفیٰ کا ماننے والا اور سرکار کی سنت کا تارک ہو، تو آپ جس کو بھی دیکھتے تھے کہ وہ سنت کے خلاف ہے تو آپ سے چیز برداشت نہیں ہوتی تھی، اس کو ڈانٹتے تھے۔ اور پھر ایسی بھی آپ کی باتیں ہوئی ہیں کہ کسی سے پوچھا آنے والے سے، اس کی داڑھی وغیرہ نہیں ہے، سنت کے مطابق لباس نہیں ہے، تو پوچھا بیلی سے آنے والے سے بھی تیرا کی نام ہے؟ اس نے کہا جی میرا نام غلام رسول۔ اب اکثر ہمارے نام ہے غلام محمد، غلام رسول، خادم حسین، تو جو آپ کو نام سن کے اور غصہ آ جاتا تھا تو ایک تماچا جو دیا اس کے چہرے پہ، کہا کہ رسول دے غلام تیرے ورگے ہوندے نے، غلام رسول لیکن جس کو پھر پڑھتی تھی اس کی اصلاح ہو جاتی تھی، اس کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ تو سر شفیع چونکہ حضرت میاں صاحب کی طبیعت سے واقف تھے، ان کے دل میں یقیناً خیال آیا ہوگا کہ یہ علامہ اقبال اتنا بڑا آدمی ہے تو جاتے سار اس کی کوئی خاطر تمہارے تمادت اس طرح کی خاطر نہ ہو جائے اس نے علامہ صاحب کو کہا آپ گاڑی میں بیٹھے، میں پہلے اجازت لے آؤں۔ تو وہ اجازت لینے جب آئے تو آ کے حضور میاں صاحب سے کہا کہ حضرت ایسے علامہ اقبال آئے ہیں تو ملنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میرے نانا جی کے بقول کہ یوں سن کے نا آپ کے چہرے کے اوپر کوئی تھوڑی سی پریشانی آئی، اور کہنے لگے کہ یار رہن دے، میں نہیں ملتا تیرے علامہ نو۔ تو اب سب سر شفیع ظاہر ہے آپ سے کوئی بحث مباحثہ تو کر نہیں سکتے تھے، وہ چند لمحے بیٹھے پھر اٹھ گئے، آپ کی طبیعت نہیں ہے۔
انہوں نے جا کے پھر علامہ صاحب کو بتایا کہ حضرت نے تو نہیں ملنے کی اجازت دی. تو چلو ادھر یہ ساتھ ہی گھر ہے ملک حسن علی صاحب کا, ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو پھر واپس چلتے ہیں. تو پھر اس مایوسی میں واپس جانے کے ذہن سے وہ ملک حسن علی صاحب کے گھر چلے گئے. تو یہ اگلی بات مجھے ملک حسن علی صاحب نے خود سنائی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اچانک دروازہ کھٹکا تو میں نے دیکھا کہ وہ علامہ اقبال, سر شفیع, میں حیران پریشان, یہ کدھر سے آ گئے. تو وہ بہرحال انہوں نے اندر بٹھایا. پیچھے سے حضرت کو پتہ نہیں کیا خیال آیا, مطلب میرے نانا جی کے بقول کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کچھ خیال آیا اور آپ نے کسی خادم کو کہا کیا یار جائے نا اور میاں شفیع کو وہ اپنے مہمانوں لے آؤ. اب آپ نے بعد میں کیا خیال کیا اس کے معنی کسی کو پتہ نہیں ہے, چونکہ جو آئینی شاہدوں کے بقول آپ کے زبان مبارک سے کوئی الفاظ نہیں نکلے, صرف اتنا ہی تھا کہ کچھ دھیان آ گیا اور کسی کو خادم کو کہا یار جائے نا میاں شفیع کو وہ اپنے مہمانوں لے آؤ. اب آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ میرا کزن ہے تو یہ نہ سوچے کہ میرے مہمانوں کی عزت نہیں کی, یا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اندرونی کیفیت آپ کو سمجھ آئی کہ وہ تو عاشق آدمی ہے, تو محبت سے آیا ہے تو چلو ملنا چاہیے. بہرحال جو بھی ہوا اس کا پتہ نہیں ہے. اب تکے اندازے لگا سکتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی حضور میاں صاحب نے کہا علامہ اقبال کے اندر داڑھی ہے, ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے, نہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی ایسی بات کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاؤں, مجھے ایک بات سنائی حضرت علامہ عبد الغفور الوری جو شیخ الحدیث ہیں, شرق پشی بھی پڑھتے رہے ہیں, پڑھاتے رہے ہیں, اور پھر حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھے ہیں, پھر ان کے مدرسے بھی پڑھاتے رہے ہیں. بہت بڑے فاضلہ آدمی ہیں, آج کل بھی پاکستان میں موجود ہیں, آج کل زیادہ انگلینڈ ہوتے ہیں. ان کو بات سنائی شیخ فضل علی مونگا صاحب نے. شیخ فضل علی مونگا کی ہم نے بھی زیارت کی ہوئی ہے, وہ اعلیٰ حضرت شرق پوری رحمۃ اللہ کے ساتھ اکثر سفروں میں رہتے تھے. جی ہاں, انہوں نے حیات ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے میاں صاحب کی. تو شیخ صاحب نے ایک بات بتائی کہ جو مجھے مولانا عبد الغفور الوری مدح ذل العالی نے سنائی کہ اعلیٰ حضرت شرق پوری داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر کے لیے گئے ہوئے تھے. تو داتا صاحب سے جب باہر نکلے تو باٹی گیٹ کے آگے نا رش تھا. تو آپ نے کسی سے پوچھا کہتے کی ہے لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ وہ جو بغداد شریف سے کوئی پیر صاحب آئے ہیں, تو ان کی زیارت کے لیے ان کے مرید اکٹھے ہوئے ہیں. تو حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان بزرگوں سے ملنے کے لیے اس طرف چل پڑے. ادھر جب گئے تو ادھر لائن لگی ہوئی تھی سلام کرنے والوں کی, اور ان بزرگوں کے لیے انہوں نے ایک تخت اوپر رکھا ہوا تھا, تو اسٹیج بنی ہوئی تھی, وہاں وہ تشریف فرما تھے اور لوگ نیچے سلام کر کر کے گزر رہے تھے. تو حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس لائن میں لگ گئے. اب ان کے ساتھ یہ فضل اللہ مونگا اور 2-3 اور احباب بھی تھے. تو جب سلام کرتے کرتے آگے جا رہے تھے, تو پھر جب میاں صاحب کی باری آئی تو وہ جو بزرگ تھے ان کی داڑھی مبارک جیسے آپ کی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ایسے چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی. تو اب تھے غوث پاک کی اولاد میں سے, اور حضور شیر ربانی جو سنت کے خلاف ذرا چیز برداشت نہیں فرماتے تھے, تو آپ کی تو طبیعت اندر سے خراب تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو جب سلام دعا ہوئی, ہاتھ ملایا, تعارف تو نہیں تھا, ان کو تو پتا تھا کہ یہ بزرگ ہیں, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. وہ تو جو لوگ سلام کر کر کے جا رہے ہیں ان میں سے یہ بھی تھے. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ نے جب ہاتھ ملایا تو ہاتھ ملاتے ہی ساتھ زبانی آپ نے کچھ نہیں کہا, اشارہ کیا ایسے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے. تو ان بزرگوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ یہ میری جو داڑھی ہے اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں. تو ان بزرگوں نے غصہ کیا, اس بات کی ناراضگی ان کے اندر ہوئی کہ یہ کون مجھے سمجھانے والا. تو انہوں نے اپنے چہرے پہ یوں ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میاں دیکھ ہے کہ نہیں. ایسے کیا تو ان کی داڑھی مبارک جو تھی وہ ناف تک آ گئی. اچھا, اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وہ تو پھر اللہ اللہ کر کے وہیں گر پڑتا. یہ کوئی چھوٹی بات ہے, جو بھی اللہ کے نیک آدمی اس طریقے سے کر کے دکھا دے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے. لیکن آگے حضور شیر ربانی تھے, وہ ہم جیسے کوئی تھوڑی تھے. انہوں نے کہا حضرت جی جی داڑھی انج کٹ کٹ کے وہانی جائز ہوندی تو سارے نبی پیغمبر لوگوں نے انج کر کر کے وہاندے, رکھدا کوئی نہ, انج وہاندے رہندے, رکھدا کوئی نہ. جب میاں صاحب نے یہ بات کہی تو ان بزرگوں کے دل پہ جو اثر ہوا, انہوں نے اپنے اوپر سے چھال لگائی اور میاں صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئے. اور میاں صاحب نے پھر ہاتھ چھڑایا جلدی سے کہ یہ تو کام خراب ہو گیا.
ادھر ان کے مرید ہیں وہ یہ تماشا بنے گا. تو میاں صاحب نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا کہ بس حضور اجازت دیو اجازت دیو. اور ان بزرگوں نے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا پکڑ لیا, یعنی کہ ہاتھ چھوٹا تو کرتا پکڑ لیا, اور وہ زمین پہ بیٹھے تھے. تو کرتا کھینچ کے کہنے لگے کہ میاں ہوں اینی دیر تک کھلو کہ میری داڑھی سنت کے مطابق ہو جاوے. تو میاں صاحب نے کرتا بھی چھڑا لیا کہ نہیں بس میں جانا ہے, اجازت دیو اجازت دیو. میاں صاحب چلے گئے. بعد میں انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون تھے, تو کسی خادم نے ان کے بتایا کہ جی یہ ہاں قریب گاؤں ہے شرک پور, وہاں کے یہ میاں شیر محمد ہیں. تو کہتے ہیں جب اگلے سال وہ اپنے مریدوں کے پاس تشریف لائے تو ان کی داڑھی مبارک پوری تھی. تو حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال کے اندر داڑھی تھی؟ یہ بات مشہور لوگوں نے کی ہوئی ہے, یہ بات درست نہیں ہے. اچھا بہرحال وہ مجھے ملک حسن علی صاحب نے اور میرے نانا جی نے جو بات بتائی کہ ملک حسن علی صاحب کہتے ہیں کہ پھر پیچھے جو پیغام آیا تو میں نے کہا کہ بھئی اب میرے پاس آ گئے ہیں, میں چائے شے پلا کے لے آتا ہوں. تو علامہ اقبال صاحب کہنے لگے کہ نہیں اب چونکہ میاں سے نے بلا لیا ہے, ہم پہلے آپ کی زیارت کرتے ہیں پھر آپ کی چائے پئیں گے. تو وہ پھر سارے احباب بشمول ملک حسن علی صاحب علامہ اقبال صاحب کے ساتھ چلے اور آپ کی بیٹھک میں آ گئے. تو جب بیٹھک میں انٹر ہو رہے تھے تو میاں صاحب کو اب تو پتہ تھا ظاہری طور پہ بھی کہ یہ علامہ اقبال ہیں, اور ساتھ والے بندے تو ویسے ہی آپ کے مرید تھے, ایک کزن تھے دوسرے مرید تھے. تو آپ دور سے دیکھ کے کہنے لگے اندر آتے ہوئے کہ بیلیو اقبال تے آندا ہے کدی کدی, اج رب نے اقبال ساڈے گھر گل دیتا ہے, نائی نو بلاؤ اسی بھی داڑھی بنا دیے. اب اس کو اگر میں ٹرانسلیشن کروں اس جملے کو تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بلندی تو انسان کو کبھی کبھی ملتی ہے, تو عبادت تو بندہ کرتا ہے بلندی حاصل کرنے کے لیے. تو جب بلندی کسی کے قدموں میں آ جائے تو پھر عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب اقبال ہی ہمارے گھر آ گیا تو اب اللہ اللہ کس لیے کرنی ہے؟ تو بندہ اللہ اللہ تو کرتا ہے بلندی پانے کے لیے, تو بلندی ہمارے پاس آ گئی تو اب عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو معنی کچھ اس طرح کے بنتے ہیں. بہر آپ نے فرمایا بیلیو اقبال تے آندا ہے کدی کدی, اج رب نے اقبال ساڈے گھر گل دیتا ہے تو نائی نو بلاؤ اسی بھی داڑھی بنا دیے. تو اب علامہ اقبال آگے بڑھ رہے تھے اور آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے, تو جب انہوں نے مصافحہ کیا تو مصافحہ کرتے ہوئے کہنے لگے کہ حضور گناہ کو تو نفرت کرنی چاہیے پر گناہ گار کو نہیں کرنی چاہیے. تو میرے نانا جی کے بقول کا حضور میاں صاحب علامہ اقبال کے یہ الفاظ سن کے مسکرا پڑے اور آپ نے محبت سے سینے سے لگا لیا. تو حضور میاں صاحب کا مسکرانا اور سینے سے لگانا مطلب کیا ہوا کہ علامہ صاحب کا وہ جو جواب تھا یا وہ جو بات تھی آپ نے پسند فرمائی کہ حضور گناہ مگر تو نفرت کرنی چاہیے پر گناہ گار کو نہیں کرنی چاہیے, کہ گناہ گار نیڑے بوے گا تو سیدھا ہوئے گا. ہاں تو بار اصل بات بس یہ ہے. اور پھر علامہ صاحب نے وہاں بیٹھے بیٹھے کچھ اشعار لکھے اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں, اور میاں صاحب کی نظر پڑی تو پوچھا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں؟ تو علامہ صاحب نے وہ اشعار پڑھ کے سنائے. تو میاں صاحب نے سنے تو فرمایا کہ اے جو کچھ تسی لکھے ہے میں تو ایک وجہ نہیں, یعنی کہ جڑی تسی شان میری لکھتے پے ہو میرے چ گلاں نہیں کیاں, ایک کدے پڑھے ہو جے نہ پڑھو گے تو بھول جاؤ گے. تو علامہ صاحب نے وہ کاغذ بند کیا, جیب میں ڈال دیا. ملک لاہور مسلم مسجد والے لوہاری میں انارکلی کے سامنے جو مسلم مسجد ہے اس کے بانی مولانا محمد بخش مسلم رحمۃ اللہ علیہ. یہ بات میں نے خود ان سے سنی ہوئی ہے. مولانا مسلم صاحب نے مجھے یہ بات سنائی کہ علامہ اقبال نے مجھے کہا, یعنی مولانا مسلم صاحب کو, کہ میں نے بچپن سے لے کے ابھی تک جتنا کلام لکھا ہے مجھے سارا زبانی یاد ہے. میں اپنا کلام لکھتا ہوں, مجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرا اتنا حافظہ اللہ نے دیا ہوا ہے کہ میں لکھوں تو مجھے یاد رہتا ہے. وہ چند شعر جو میاں صاحب کی شان میں لکھے ہیں وہ کبھی دل چاہے تو دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں, کاغذ ایسے کروں تو دماغ سے نکل جاتے ہیں. تو بہر علامہ صاحب کی طبیعت میں جو نعتیہ شاعری آئی ہے وہ حضور میاں صاحب کی صحبت سے ہے, اور پھر جواب شکوہ جو لکھا ہے وہ بھی بعد میں کیفیات آپ کی آئیں اور جواب شکوہ لکھنے کی توفیق ہوئی. تو حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی وجہ سے علامہ صاحب میں ایک تبدیلی ضرور آئی ہے, وہ روحانی تبدیلی آئی ہے. لیکن ہاں جی ہاں کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کی سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ جی. جو بات مشہور ہے علامہ اقبال کے متعلق
پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کی تو جو پیچھے تھے مفتی انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ناراض ہوتے ہیں تو آپ پچھلی صف میں نہیں نہیں تو کیا وہ چیز حقیقت ہے یا نہیں نہیں نہیں، وہ علامہ صاحب کی بات نہیں ہے، علامہ صاحب کی بات نہیں ہے. علامہ صاحب کا مسجد میں آنا آپ کا کوئی ثابت نہیں ہوتا. آپ کی بیٹھ کے میں آئے ہیں اور جب بھی آئے ادھر ہی آئے ہیں. اور حضور میاں صاحب تو یہ رعایت کبھی نہیں دے سکتے تھے کسی کو بھی. جی ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب، اور انہوں نے ایک روح گرما دینے والا واقعہ ہمیں سنایا، تو ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس مبارک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.